السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسرے رکوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر میں نے بتائی تھی یہ بات کہ غزوہ بدر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے، یعنی غزوہ احد کے بھی معاملات آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ لیکن غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو بہت عظیم کامیابی ملی، 313 تک تھے یہ، اور 1000 کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا، تو یہاں پر جب یہ واپس لوٹے تو ان کا مورال بہت بلند تھا۔ مدینہ کی طرف جب واپسی ہوئی ہے حضور کی بھی اور تمام صحابہ کی، تو بہت ایک دم فخر سے ماشاءاللہ سارے لوٹے کہ کافروں کی عظیم تعداد کو ان لوگوں نے گھراؤ بھی کر لیا، ان کو قیدی بھی بنا دیا، اور بعض کو تو واصل جہنم بھی کر دیا، قتل کر دیا۔ تو جب یہ واپس مدینے آئے تو یہودیوں کے جو قبیلے وہاں موجود تھے انہوں نے پوائنٹ بازی شروع کر دی کہ مسلمانوں تمہارا جو ٹاکرا ہوا ہے ابھی یہ قریش کے چند چھوکروں سے ہوا ہے، اگلی دفعہ جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم تمہیں جو ہے دن میں تارے دکھائیں گے۔ تو اس قسم کے پوائنٹس کو پیش کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے ایڈریس کر کے فرمایا کہ تم بھی گھبراؤ نہیں، ایک ایک کر کے یہ تمام کافر ہلاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے، اس پس منظر پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بالیقین جو لوگ بلا شبہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ہرگز ان کو نہ ان کے مال بچائیں گے نہ ان کی اولاد بچائیں گے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے اموال کام آئیں گے نہ اولادیں کام آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، ایک ایک کر کے تمام کافر جو ہے واصل جہنم ہوں گے، اور تمہاری تو کوئی حیثیت اوقات ہے ہی نہیں، تم سعودی عرب میں بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے ڈینگے مار رہے ہو۔ کدأب آل فرعون، تمہارا حال تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سوچو کہ کیا معاملہ ہوا آل فرعون کا، وہ اس کا لاؤ لشکر دولت، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا، تم سے پہلے اسی سعودیہ کے اندر، اسی جزیرہ نمایاں عرب کے اندر سمورہ آدوم سمورہ کی بستیاں تھیں، قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی، ان کا حال کیا ہوا، کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی داروگیری فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر پکڑا ان کے گناہوں کے پاداش میں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑے گا تمہیں۔ جس طرح ابھی چھوڑا ہوا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ نے رستی جو ہے وہ مطلب ڈھیل رکھی ہے، نہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ قل للذین کفروا، تو اے نبی آپ ان کفار سے کہہ دیجئے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ عنقریب تم سارے کے سارے مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف جمع کر کے کھچا کر لے لیے جاؤ گے، یعنی جس طرح سابقہ امت کا معاملہ ہوا ہے، جس طرح مشرکین مکہ کا معاملہ ہوا ہے، تو اسی طریقے سے اے کفار جو مدینے کے اندر بھی آباد ہیں اور یہ منافقین، یہ سارے کے سارے جو ہے واصل جہنم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کشا کشا کر کے سب کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے آئے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تو اے لوگوں بے شک تمہارے لیے بڑی واضح نشانی آ گئی ہے، سبق آموز واقعہ آ گیا ہے ان دو فریقوں کے مقابلے میں، یعنی ایک طرف مشرکین ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 313 مسلمان تھے اور وہاں 1000 منافق مطلب مشرکین مکہ تھے۔ یہاں مکے سے فوجیں چلی تھیں اور وہاں مدینے سے 313 صحابی چلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح فرمائی جو کہ مدینے سے نکلے تھے۔ تو تمہارے لیے اس میں سبق آموز واقعہ ہے، نشانی آ گئی ہے ان دو فرقوں میں سے، ان دو گروہوں میں سے، تقاتلوا فی سبیل اللہ، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ تھا وہ کافروں کا تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے سے بڑھ کر مسلمانوں کو کئی حصہ زیادہ دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اب اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن یہاں واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان اور مشرکین کا معاملہ لڑائی ہوئی ہے تو 313 یہاں تھے اور 1000 کا لشکر وہاں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایسا روب ڈال دیا ان کے دلوں پر اور ان کے ذہنوں اور بصارت پر، سماعت پر، کہ جب وہ لڑ رہے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ
313 نہیں ہے بلکہ ڈبل تعداد میں ان کو نظر آ رہے تھے. تو یہاں 1000 کی تعداد میں ان کو 2000 معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں سے یہ لشکر ہو رہا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, 313 کو دکھایا یہ کہ بہت کم ہے, یہ 1000 کا لشکر نہیں ہے. بالخصوص وہاں فرشتوں سے غیبی مدد بھی ہوئی ہے اس غزوہ بدر میں, جس کا پورا نقشہ کھینچے گا سورہ انفال میں جا کے. تو بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے اپنے سے زیادہ ان مسلمانوں کو. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, تو بلا شبہ ہے لوگوں اس میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے, اور ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے جو کہ دیکھتا ہے, یعنی جو صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا, دل سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اب آخری 3 آیات رہ گئی ہیں, اور یہ آیات فطرت انسانی کے لحاظ سے بہت عظیم ترین آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے اندر برے میلانات رکھے ہیں, اچھے میلانات بھی رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے نفس انسان کا کتنا بڑا ایک پوٹنٹ فیکٹر ہے. اسی طریقے سے شہوت کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے ایک جو میاں بیوی کی کشش کا معاملہ ہے, اولاد کا معاملہ ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانا تو ہے, اور اللہ تعالیٰ دنیا کو چلائے گا کیسے؟ جب تک انسان میاں بیوی میں محبت ہوگی تو اولاد ہوگی نا. اسی طریقے سے انسان اگر دولت کے پیچھے بھاگے گا تبھی تو محنت کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کو تو دنیا چلانی ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا سامان کیا ہوا ہے. تو یہ مت سمجھیے ہم سارے کے سارے کہ یہ جو ہمارے اندر گندے میلانات ہیں یہ صرف اور صرف گندے ہی گندے ہیں, نہیں, بلکہ یہاں ہمیں تصویر کا دوسرا رخ سمجھنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے گندے میلانات رکھے ہیں, اچھے میلانات بھی رکھے ہیں. بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, اللہ کے دین کو, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ان میلانات کے اوپر رکھنے ہیں, ان تقاضوں کے اوپر رکھنے ہیں, ان خواہشات نفس کے اوپر رکھنے ہیں. ہاں جہاں بات ان سے فائدہ لینے کی ہو تو فائدہ لینے میں بھی کوئی کجی نہیں ہے, لیکن ہو وہ ایک لمیٹیشن کے اندر, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر, اللہ کی شریعت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ تمام چیزیں تمہارے اندر ہیں, بس تمہیں دبا کے رکھنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کو کچل دیں. سیلف انہیلیشن اسلام میں جائز نہیں ہے, رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بس غار میں جا کے عبادت کر دو. نہیں, نفس کا حق ہے اس کو دو, دنیا کی مجداڑ میں رہ کر دو, لیکن ایک حد کے اندر اندر, اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر اندر. دولت ہے کماؤ, بے تحاشا کماؤ, لیکن اس میں سے غریبوں, بیواؤں, یتیموں, مساکین کا بھی حق نکالو, رشتہ داری کا بھی حق نکالو. اولاد کا حق ہے دو, جس کو حضور نے فرمایا ان نفس علیک لحق, کہ تمہاری نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے شوہر کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری اولادوں کا بھی تم پر حق ہے. تو جو چیز تم کرتے ہو ان کا حق ہے, ان کو دو, لیکن جائز سے دو, ناجائز سے نہیں. دولت کماؤ, عقل حلال سے کرو, حرام سے نہیں, بس یہ بات ہے. شادی کرو, زنا مت کرو, بس یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, زین للناس حب الشہوات, مزین کر دی گئی ہے, کھپا دی گئی ہے, دلوں میں پیوست کر دی گئی ہے محبت شہوت کی. انسانوں کے دلوں کے اندر یہ موجود ہے. من النساء, سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کرا عورتوں کے معاملے میں, کہ عورتوں کی محبت انسان کے دل میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ تمہیں شہوت کے تقاضوں کو اتنا نہیں دبانا کہ اس کو کچل ڈالو. فائدہ اٹھاؤ ان سے, اولادیں پیدا کرو, لیکن ان تمام محبت جو ابھی ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ گنائے گا ایک ایک کر کے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی ایک محبت بھی اللہ یا اللہ کے رسول یا اللہ کی راہ کی جہاد سے اوپر اٹھ جائے تو وہ معبود بن جائے گی آپ کی, وہ ند بن جائے گی, وہ سمجھ لیجئے وہی حریم بن جائے گی آپ کی, اسی کے اراؤنڈ آپ گھومتے رہیں گے. جس کو حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. تو کیا مطلب ہے اس کا, کہ صرف درہم ہی کو اس نے اپنا دینار کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے. تو مزین کر دی گئی ہے, کھپا دی گئی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر حب الشہوات من النساء. اب دیکھیں ایک ایک کر کے گنتے رہیے. پہلی شے کیا ہے, سب سے مرغوب چیز شہوت, سیکس, عورتوں کے معاملے میں, جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا جو فتنہ روئے زمین کے لیے رہ جائے گا وہ میرے بعد عورتوں کا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہوا اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کس طرح سے عورتوں کو یوز کیا جا رہا ہے, اور کس حد تک مرد جو ہے عورتوں کے ایک تو حق بھی نہیں دے رہا, اور عورتیں خود بھی ایک طریقے سے مردوں کو غلط ٹریک پر بھی لے جا رہی ہیں. جہاں مردوں کی کوتاہی نظر آتی ہے وہاں عورتوں کی بھی کوتاہی نظر آتی ہے. جو زر زن زمین کے بارے میں آتا ہے کہ ان 3 چیزوں پہ فساد ہوتا ہے, بیوی کے چکر میں بھائی بھائی کو کاٹ دیتا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے, مال کی طلب میں بھائی بھائی کا گلا اڑا دیتا ہے. تو حب الشہوات من النساء, پہلی چیز تو بیوی کی محبت, عورت کی محبت شہوت کے اندر, والبنین, اور دوسری شے اسی طریقے سے ہم نے کھپا دی گئی ہے بیٹوں کی محبت. بیٹے بھی انسانوں کو بڑے عزیز ہوتے ہیں کہ ان سے ان کا نام چلے گا, ان کی نسل کا بقا چلے گا. والقناطیر, اور ڈھیر ڈھیر انبار, یعنی سونے کے انبار, خزانے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی. والخیل المسومۃ والانعام, اور ایسے گھوڑے جو کہ نشان زدہ ہوں, پیڈیگری ہوں. والحرث, اور
مویشی اور زراعت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھپا دی گئی ہیں۔ دنیا یوں سمجھیے ایک ایسی شے ہے کہ یہ تمام محبت ہمارے دلوں میں ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کی شریعت کو ان تمام محبتوں سے فائق رکھنا ہے، زیادہ افضل رکھنا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ گھما پھرا کے جب بول رہا ہے تو ایک ہی لفظ میں اللہ نے ایڈریس کر کے بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کی محبت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا برتنا ہے، آپ جب مر جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے تو یہ سارا ساز و سامان یہیں رہ جائے گا، یہ ساری محبتیں یہیں رہ جائیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور انجام کے لیے لوٹنا اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ہے، یعنی اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ہے، یعنی اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو جو مال ہم نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اس کا جو اجر و ثواب وہاں ملے گا، اس دولت کی محبت کے باوجود وہ بے تحاشا ہوگا۔ زنا کو کنٹرول کر کے انسان نکاح کی طرف چلے جائے، اس کا اجر و ثواب جو ملے گا وہ بے تحاشا ہوگا۔ اولاد کا حق دے کر اللہ تعالیٰ سے یہاں جب سوال جواب ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب یہ کہنے کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اولادوں کا بھی حق ادا کر دیا، مال اموال سب کا حق ادا کر دیا، تو یہ زیادہ بڑھ کے شے ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ بھلا میں تمہیں ایسی چیزیں بتلاؤں، ایسی چیزیں گنواؤں جو ان سے کئی تر بہتر ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، پہلی شے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو تقوی ہے وہ سب سے بہترین شے ہے تمہارے لیے، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تقوی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے نفس کا حق ہے دو، دولت کا اگر حق ہے تو اس کو خرچ کرو، اولادوں پر حق ہے تو ان کو دو، تمام چیزوں کے جو حقوق ہیں ادا کرو، یہ تقوی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں ان کے دامن میں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے نیک پاکیزہ صاف ستھری بیویاں بھی ان کے پاس موجود ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ حوروں کے مقابلے میں ایک صاحب ایمان عورت کا جو مقام رکھے گا وہ حوروں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کے رکھے گا۔ ورضوان من اللہ، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سارے اعمال جا رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، بآخری 3 آیات ہیں۔ اب یہ جو جنتی ہوں گے ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یقولون جو کہتے تھے اس دنیا میں ربنا اننا آمنا، کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو آپ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے نامہ اعمال کے داغوں کو بھی دھو دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو عذاب جہنم کی جو آگ ہے اس سے محفوظ رکھ، اس سے ہم سب کو اس دن بچا کے رکھیو۔ لیکن بالخصوص ان کے اوصاف اب قرآن مجید ایڈریس کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور اشارہ کرتا چلوں کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اپنے اندر یہ 17ویں آیت میں جو اوصاف بتائے جا رہے ہیں ان کو اپنے اندر ڈھالنے کی توفیق فرمائیے۔ الصابرین، ایسے لوگ جو کہ صبر کرتے تھے دنیا میں، تھوڑی بھی تکلیف آئے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، کسی کو اولاد کی طرف سے فکر ہے، کسی کو مالی اسباب کی طرف سے فکر ہے، کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے کوئی جملہ کس دیا گیا ہے جس سے ان کے دل بیٹھ گئے ہیں، الصابرین، وہ صبر کرتے تھے دنیا کے اندر، ہر ایذا پر، ہر تکلیف پر انہوں نے صبر و تحمل کا کام کیا۔ والصادقین، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات دینے والے، جو بھی مال تھا ان سے محبت تھی لیکن اپنے ان تقاضوں کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اپنا مال۔ والقانتین، اور راست باز، یعنی قول فعل عمل ان کا اسٹریٹ فارورڈ تھا، کلیئر تھا۔ والمنفقین، اور اسی طریقے سے انفاق کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مزید۔ والمستغفرین بالاسحار، اور ایسے بھی وہ لوگوں کے اوصاف تھے کہ جو کہ صبح کے اوقات میں، جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ ہے تہجد کا، اسمال آورز آف دی مارننگ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رات میں اللہ تعالیٰ ہر جو پہر ہوتی ہے اس کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر، اور ایک ندا بلند کی جاتی ہے، حل من مستغفر، حل من سائل، ہے کوئی سوالی جس کو میں دے دوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جس کو میں دے دوں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں۔ تو ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنے میں منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تمام اوصاف کو صبر کرو، صدقہ دو، والقانتین، اور اسی طریقے سے راست باز رہو، خرچ کرو، والمستغفرین بالاسحار، تہجد کی پابندی بھی کرو اور اس میں معافی طلب کرو جو کہ آخری پہر کا حصہ ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، سب سے بڑی گواہی اللہ ہی کی۔ اور اس کے بعد
والملائکہ، فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو علم بھی دیا گیا ہے۔ علم سے مراد کیا؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حکمت ہے یہاں پر مطلب کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت عظیم ترین خیر عظیم دے دیا گیا۔ تو اس پر وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، جو ان کائنات کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، قائمًا بالقسط، اور اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے قسط کو، عدل و انصاف کو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عدل و انصاف قائم کرتا ہے، اور آخرت میں تو واقعتاً اس کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہوگا جس قسم سے وہ وہاں اجر و ثواب دے گا اپنے نیکوکاروں کو اور وہاں عذاب دے گا بدکاروں کو۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا، اس کتاب والوں نے جو اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ علم آ چکا تھا، قرآن مجید آ گیا تھا، اور بالخصوص اللہ کے نبی بھی وہاں پہ بنفس نفیس موجود تھے۔ بغیا بینہم، کس بات پہ انہوں نے انکار کیا؟ یہ الفاظ میں نے کہا تھا سورہ بقرہ میں نوٹ کریے گا، بغیا یعنی ضدم ضدہ کے طور پر کہ ہم حضور کی بات کیوں مانے معاذ اللہ، وہ ہماری کیوں نہ مانے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو شخص کفر کرے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لے گا۔ فإن حاجوک، تو اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، یہ کفار آپ سے دلیل بازی کریں، نشانیاں مانگیں، جھگڑیں، حجت بازی پر آ جائیں، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو اے نبی آپ اسٹریٹ فارورڈ انداز میں ان کو بتا دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں نے تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف اپنے سر کو جھکا دیا ہے، ومن اتبعن، اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے پیچھے چل رہے ہیں دین اسلام پر، انہوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے اطاعت اسلام قبول فرما لیا ہے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے آپ بھی فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ والامیین، ان لوگوں سے بھی جو یہاں پہ امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اسلمتم، تو اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، اطاعت قبول کرتے ہو، فرما برداری قبول کرتے ہو؟ فإن اسلموا، تو اگر وہ بھی اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے، سارے کے سارے دین اسلام میں آ جائیں گے۔ وإن تولوا، اور اگر وہ روگردانی کریں، پیٹ پھیریں، رد کر دیں آپ کی اس بات کو، فإنما علیک البلاغ، تو اے نبی آپ بتا دیجئے کہ آپ کے ذمے ہے صرف صاف صاف پہنچا دینا، آپ کا کام ہے قرآن مجید کی دعوت پہنچا دیجئے، باقی ہم اپنی مخلوق سے خود نمٹ لیں گے، باقی ان کا انجام روز آخرت میں قیامت میں جو ہے عذاب جہنم کا مستحق بنیں گے وہ۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ از خود دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، یعنی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اس کی مخلوق میں جو اس کا کفر کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب جہنم کی سزا دے گا، اور جو سیدھے راستے پر چلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلا، قرآن مجید کے فرمان پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کو جزا و نیکوکاروں کے سمت میں رکھے گا اور اس کو جنت الفردوس نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔